کبھی کبھی تاریخ ایسے نام بھی محفوظ کر لیتی ہے جن سے دل کانپ اٹھتا ہے، ایسے نام جن کے ساتھ ایک عظیم سانحہ جڑا ہوتا ہے، مگر پھر وہی نام اللہ کی رحمت کا نشان بن جاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جس کے ہاتھوں اسلام کا ایک عظیم ہیرو شہید ہوا، اور پھر اسی شخص کو اللہ نے ایمان، توبہ اور جنت کی بشارت عطا کی۔ یہ کہانی ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے ایک غلام تھے۔ آپ مکہ میں جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ آپ کی زندگی غلامی، محرومی اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن ایک ہنر آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا، نیزہ پھینکنے کا بے مثال فن کہ نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا۔ غزوہ احد کے دن مکہ کے سرداروں نے اعلان کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کرے گا وہ آزاد ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کی تلوار، شیر خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، نہ حمزہ سے کوئی ذاتی اناد، بس ایک غلام تھے جو آزادی خریدنا چاہتے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک نیزہ فضا میں بلند ہوا اور تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم ٹوٹا وہ ناقابل بیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آپ کا دل زخمی ہو گیا۔ یہ وہ زخم تھا جو امت کبھی بھلا نہ سکی، اور اس زخم کا نام تھا وحشی۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ آزاد تو ہو گئے، لیکن دل قید میں آ گیا۔ نہ راتوں کو نیند، نہ دن کو چین، ہر لمحہ ایک ہی منظر آنکھوں میں گھومتا، حمزہ کا گرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ یہی ضمیر کی آواز تھی جو غلامی سے بھی سخت تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ پر خوف طاری ہو گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا جرم معمولی نہیں۔ وہ طائف پھر یمن کی طرف نکل گئے، لیکن اللہ کی رحمت انہیں چین سے بیٹھنے نہ دے رہی تھی۔ آخرکار ایک سوال دل میں ابھرا، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کانپتے دل کے ساتھ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، میں وہی ہوں جس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ فضا خاموش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول فرما لیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی، کوشش کرنا کہ میرے سامنے کم آیا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ جملہ نفرت نہیں بلکہ انسانیت کی انتہا تھا، اور وحشی نے اس بات کو دل پر لے لیا۔ وقت گزرا اور ایک اور فتنہ اٹھا، مسیلمہ قذاب، جھوٹا نبی۔ جنگ یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اسی نیزے کے ساتھ میدان میں اترے، اور تاریخ نے دیکھا وہی نیزہ جو ایک دن حمزہ پر چلا، آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن پر جا لگا۔ مسیلمہ قذاب مارا گیا۔ حضرت وحشی نے کہا، میں نے ایک بہترین انسان کو قتل کیا اور ایک بدترین انسان کو قتل کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر روتے رہے، مغفرت مانگتے رہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے۔ وہ اس بات پر شکر کرتے کہ اللہ نے انہیں ایمان نصیب کیا اور اسلام کی خدمت کا موقع دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ کوئی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں۔ اگر قاتل حمزہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے تو ہم اور آپ مایوس کیوں ہوں؟ یہ تھی کہانی غلامی سے آزادی، جرم سے توبہ اور توبہ سے جنت تک کے سفر کی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔